خداوند یسوع المسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم جس بابرکت موضوع کے متعلق سنیں گے وہ یہ ہے خداوند یسوع المسیح کی ہر ایک کے لیے فکر مندی۔ گلیل کی جھیل کی لہریں کفرنہوم کے ساحل سے ٹکرا رہی تھیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے ربی یسوع کنارے کی دوسری طرف گنیسرت کے علاقہ سے واپس آیا تھا، لیکن اس کی آمد کی خبر سن کر ایک بڑی بھیڑ پہلے ہی کنارے پر جمع ہو گئی تھی۔ یونتن بن یوسایہ سب سے پہلے پہنچنے والوں میں سے تھا۔ اس کو شمعون پطرس سے بات چیت کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ دوسرے کنارے پر ہونے والے واقعہ نے شمعون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بڑی تعجب خیز آواز سے اس نے بتایا، یونتن، یسوع ناصری بدروحوں کے پورے لشکر سے بھی نپٹ سکتا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ یونتن نے دیکھا کہ دو جلدی جلدی آ رہا ہے، سانس پھولا ہوا ہے۔ آتے ہی کہنے لگا، جناب، کیا آپ ایک کام کریں گے؟ بیٹا، کیا ہوا؟ کیا کوئی خطرے میں ہے؟ جناب، یائر کی اکلوتی بیٹی وہ مرنے کے قریب ہے۔ یائر بڑی بے تابی سے ربی کی واپسی کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ میں یسوع ناصری کی تلاش میں 2 دفعہ یہاں آ چکا ہوں اور زیادہ ٹھہر نہیں سکتا۔ مجھے اپنے بھائی یشوع سے ملنے جانا ہے، اسے وقت دے رکھا ہے۔ یائر کی بیٹی کی بیماری کا سن کر یونتن کا دل بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ کہنے لگا، یائر اور اس کی بیوی کی تو ساری جمع پونجی ہی ان کی بیٹی ہے۔ میں فوراً جا کر عبادت خانہ کے اس معزز سردار کو خبر کروں گا کہ یسوع مسیح کفرنہوم پہنچ چکا ہے۔ داؤد نے کامتی آواز سے پیچھے سے یونتن کو پکار کر کہا، ربی یسوع ہی یائر کی بیٹی کی آخری امید ہے۔ اچھے سے اچھے ڈاکٹر بھی یائر کی بیٹی کے بارے میں مایوس ہیں۔ یونتن تیزی سے گلیوں میں سے گزرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ یائر بڑی دور نکل آیا ہے۔ ابھی چند ہی ہفتے ہوئے کہ وہ لیڈروں کے طعنوں کے خوف کے باعث ربی کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا۔ اتنی دیر میں یائر کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس کا خادم حنوک اسے اندر لے گیا۔ اس نے اس کے آنسو پونچھے اور مدھم سی آواز میں بتایا کہ لڑکی تو بس آخری سانس لے رہی ہے۔ اس کی حالت کی خبر سارے کفرنہوم میں پھیل گئی ہے۔ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح مدد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مالک کے کتنے ہی خیر خواہ ہیں، مگر سب بے بس ہیں۔ ہاتھ کے اشارے سے اس نے آگے بڑھنے کو کہا۔ وہ مالک بھی آ گئے۔ یائر پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ وہ یونتن کو بٹھا کر کمرے میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر کہا، میں ربی کا بہت دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ کیا وہ کبھی اس شہر کو واپس نہیں آئے گا؟ ہائے میری بیٹی، میری بچی، مجھ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ اس کے چہرے پر موت کی پرچھائیاں نظر آنے لگی ہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں مگر کسی کو پہچانتی نہیں۔ بخار کی شدت سے اس کی سانس اکھڑ رہی ہے۔ یونتن میرے دوست، بتاؤ میں کیا کروں؟ اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے یونتن نے صلاح دی، یائر، یسوع ناصری گلیل کی جھیل کے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے ایک خادمہ کو آواز دی، جلدی سے میرے جوتے لاؤ۔ تو یائر نے اس سے کہا، تم ابھی ابھی مریضہ کے پاس تھیں، میری بیٹی کا کیا حال ہے؟ اس نے بے صبری سے اس سے پوچھا۔ نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں میری بیٹی کی حالت کہاں سنبھلی ہوگی، بگڑی ہی ہوگی۔ پھر اپنے دوست سے مخاطب ہوا، چلو یونتن، چلو جلدی کرو، اب تو صرف وہی ہماری امید ہے۔ جھیل کی طرف جاتے ہوئے یونتن اپنے دوست کو سمجھانے لگا، یائر، یسوع ناصری پر اعتماد کرو، اس میں قدرت ہے، وہ تمہارے جیسے ضرورت مندوں کی
मदद करने को तैयार रहता है। वो सिर्फ ये चाहता है कि उस पर ईमान रखा जाए। यार ने बड़े दुख से जवाब दिया, किसी और की बेटी के बारे में जो मौत के करीब हो ये ईमान रखना आसान है कि वो बच जाएगी। मेरी रूह में तूफ़ान मचा है, मेरा दिल खौफ से धड़क रहा है। मेरे दोस्त, हौसला रखो। यीशु नासरी सिर्फ थोड़ा सा ईमान मांगता है। सिर्फ चंद घंटे हुए कि उसने गरासीनियों के इलाका में एक शख्स को बदरूहों के लश्कर से आज़ाद किया है। वही तो नहीं जो जंजीरों को तोड़ डालता और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता और कब्रों में रहा करता था और गरासीनियों के लिए अजाब बना हुआ था। बिल्कुल वही। वो शिफा पा चुका है। वो यीशु नासरी के साथ आने पर बड़ा असरार कर रहा था, मगर रब्बी ने उसे वापस भेज दिया कि अपने अजीज़ों को बताए कि खुदावंद ने उसके लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। यार की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जब यीशु नासरी उस बदरू गिरफ्ता से मिला तो क्या उसने उस पर हमला तो नहीं किया? वो तो बड़ा ही खतरनाक शख्स है। नहीं, बल्कि उसने दूर से यीशु नासरी को देखा तो दौड़कर आया और उसे सजदा किया। यकीन नहीं आता, क्या बदरूहें भी उसे सजदा करती हैं? यार ने हैरान होकर पूछा। हाँ, लेकिन सब्र से मेरी बात सुनो। सजदे में पड़े पड़े वो आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, ऐ यीशु नासरी, खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम? तुझे खुदा की कसम देता हूँ, मुझे अजाब में ना डाल। यार ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या ये बदरूहें एक हलीम आदमी के भेस में छुपे हुए अलमसीह को पहचानती हैं? क्या अलमसीह नासरत के यीशु से ज़्यादा कादर होगा? क्या वो इससे बड़े मोज़े दिखाएगा? क्या वो इससे ज़्यादा बेलौस होगा? क्या वो इससे बढ़कर खुदा के जलाल को जाहिर करेगा? मैंने देखा है कि यीशु नासरी सिर्फ गरीबों से हमदर्दी रखने वाला इंसान नहीं है, बल्कि तमाम अजीब व गरीब कामों में भी उसका मकसद यही है कि खुदा की बढ़ाई हो। यूनतन ने इत्तफाक किया, फिर सामने इशारा करके बोला, खुदा की तारीफ़ हो, हम तकरीबन रब्बी के पास आ पहुँचे हैं। दोस्त, हौसला रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यार की आवाज़ में मायूसी थी। वो मिन्नत करके कहने लगा, भाई, इस भीड़ में से रास्ता बनाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। लोग तो दीवार की तरह घेरा डाले खड़े हैं। कहीं यीशु नासरी तक पहुँचते पहुँचते लड़की दम ना तोड़े। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, चलो चलें। फिर वो बड़ी बुलंद आवाज़ से पुकारते हुए रास्ता बनाने लगा, एक परेशान बाप को रास्ता दो, हमारे मोअज़्ज़ज़ सरदार यार के लिए रास्ता छोड़ो। फिर भी आगे बढ़ना आसान ना था। बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़े। जब वो आखिर में यीशु नासरी के पास पहुँचे तो यार उसके कदमों में गिरकर इल्तिजा करने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने को है, आप आकर अपने हाथ उस पर रखें ताकि वो अच्छी हो जाए और ज़िंदा रहे। यीशु नासरी ने बड़ी हमदर्दी से उस परेशान बाप की ढारस बंधा कर कहा, मैं ज़रूर चलूँगा। वो यार के घर को रवाना हुआ तो सारी भीड़ भी साथ हो ली। यूनतन को अफसोस हो रहा था कि भीड़ जल्दी पहुँचने में सख्त रुकावट बन रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ही आगे बढ़ सकते थे। फिक्रमंद बाप की आंखों से फिर मायूसी झांकने लगी। उसने यूनतन से कहा, मेरा दिल खौफ से धक धक कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम वक्त पर नहीं पहुंच सकेंगे। अभी तो अचानक यीशु नासरी रुक गया और मुड़कर पूछने लगा, किसने मेरी पोशाक छुई? यार सोचने लगा, इस वक्त ऐसा सवाल पूछने का क्या मौका है? शागिर्दों का भी यही ख्याल था। शमौन पतरस कदरे न खुश होकर कहने लगा, आप देखते हैं कि भीड़ आप पर गिरी पड़ती है, फिर आप कहते हैं मुझे किसने छुआ? लेकिन यीशु नासरी ने उनकी बात पर कोई तवज्जो न दी। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम रही थीं, जैसे किसी को तलाश कर रही हों।
آخر ایک عورت ڈرتی اور کانپتے ہوئے آگے بڑھی۔ وہ یسوع ناصری کے قدموں میں گر گئی اور شرمساری سے اقرار کرنے لگی، خداوند مجھے معاف کر دیں، میں نے ہی آپ کو چھوا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں 12 برس سے بیمار ہوں، میں نے اپنا سارا مال حکیموں پر خرچ کر ڈالا، لیکن آرام آنے کی بجائے میری حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ خداوند آپ ہی میری واحد امید تھے۔ میں نے دل میں کہا اگر میں اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لوں گی تو تندرست ہو جاؤں گی، اور خداوند جو ہی میں نے آپ کو چھوا میں شفا پا گئی۔ یسوع ناصری نے بڑی ہمدردی سے اس دکھی عورت کو دیکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ اب یائر کے اصحاب جواب دے رہے تھے، وہ دل میں بڑی تلخی سے سوچ رہا تھا، کیا یہ عورت ربی کو چھونے کے لیے کسی اور وقت نہیں آ سکتی تھی؟ اتنے میں اس نے اپنے گھر کے کچھ آدمیوں کو آتے دیکھا۔ اس کی آنکھیں دہشت سے پھیل گئیں۔ جب ہنوک نے اسے غمناک خبر دی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ ہنوک نے کہا، آپ کی بیٹی مر گئی، اب استاد کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں۔ خداوند یسوع نے یہ بات سن لی مگر بالکل پریشان نہیں ہوا۔ اس نے اعتماد کے ساتھ عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، صرف ایمان رکھ۔ پھر اس نے بڑے اختیار کے ساتھ ہجوم کو پیچھے ٹہرنے کا حکم دیا۔ شاگردوں میں سے بھی صرف شمعون پطرس، یعقوب اور یوحنا کو ساتھ جانے کی اجازت ملی۔ یہودا اسکریوتی اپنے استاد اور ساتھی شاگردوں کو جاتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا۔ بڑی ہٹ درمی سے اس نے مقدس اندریاس سے کہا، یہ اچانک اتنی پردہ داری کیوں؟ کیا یہ تینوں باقی ہم سب سے اچھے ہیں؟ مقدس اندریاس نے اسے سمجھایا، بچوں جیسی باتیں نہ کرو یہودا، ایسے نازک موقع پر بہتر ہے کہ ربی کے ساتھ گنتی ہی کے افراد ہوں۔ گھر جاتے ہوئے یائر نائن کے اس نوجوان کو یاد کر رہا تھا جسے خداوند یسوع نے زندہ کیا تھا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ یسوع ناصری کے ساتھ چلتے چلتے میرا ایمان بڑھ رہا ہے۔ اب وہ گھر کے قریب آ گئے تھے۔ اب کیا ہوگا؟ دور ہی سے انہیں رونے دھونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گھر کے اندر کوہرام مچا ہوا تھا۔ یائر کا دل پھر ڈول گیا اور یسوع ناصری پر اس کا ایمان ڈگمگانے لگا۔ تب خداوند یسوع نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ یائر کا دل پھر امید سے بھر گیا۔ پھر یسوع ناصری بھرپور اعتماد کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور ماتم کرنے والوں کو سختی سے جھڑکا، تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ لڑکی مری نہیں بلکہ سوتی ہے۔ کئی نظریں اسے گھورنے لگیں اور بعض تو اس پر ہنسے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لڑکی مر چکی ہے۔ خداوند یسوع نے انہیں باہر نکلنے کو کہا۔ صرف لڑکی کے ماں باپ اور 3 شاگردوں کو گھر میں ٹھہرنے کی اجازت ملی۔ یائر نے سسکیاں لیتے ہوئے پہلے اپنی بیٹی کو اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا۔ پھر کیا ہوا؟ یسوع ناصری نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور صرف اتنا کہا، اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ لڑکی نے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر کمرے میں یوں چلنے پھرنے لگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہر ایک پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یائر حیران ہو گیا کہ خداوند یسوع کی آواز میں کیسا اختیار ہے۔ سب کا دھیان اس عظیم معجزے پر لگا تھا، لیکن یسوع ناصری کو یاد تھا کہ لڑکی کے کمزور اور فاقہ زدہ بدن کو خوراک کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے ماں باپ کو کہا کہ لڑکی کو کچھ کھانے کو دیا جائے۔ یائر اور اس کی بیوی کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ان کی بیٹی انہیں واپس مل گئی تھی۔ انہیں خداوند یسوع کی قدرت کو آنکھوں سے دیکھنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ خداوند یسوع المسیح کا شرف ہم سب کے لیے ہے، گو کہ ہم ایمان میں پختہ رہیں اور اپنی تمام فکریں، پریشانیاں اپنے خداوند یسوع المسیح کے حوالہ کر دیں، کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو، کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے۔
خداوند کے زندہ پاک کلام میں بیان کیا گیا ہے، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ خداوند یسوع المسیح کی رحمت اور شفقت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، آمین۔